نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اس آیات میں اللہ رب العالمین جل جلالہ فرماتے ہیں کہ خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے. اس فساد کی وجہ خود انسان ہے. انسان بگڑ گیا ہے. انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہ بہت معمولی سزا ہے جو دنیا کو مل رہی ہے. یہ تمہارے بعض اعمال کی سزا ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا. اور بعض سزا اس لیے دی جاتی ہے تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں گناہوں سے، غلطیوں سے، نافرمانیوں سے. یہ باز آ جائیں. اس میں بڑا کردار جو ہے، ہمیشہ جو امت میدان میں ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میدان میں صرف امت مسلمہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. اس پر نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی. کسی قسم کی نبی نہیں آئے گا، نہ ذلی نہ بروزی، کوئی جو نبی نہیں آئے گا. تو اب اس امت مسلمہ جو ہے، امت مسلمہ پوری دنیا کا دل ہے. پوری دنیا کا دل ہے. جس طرح انسان کا دل بگڑ جاتا ہے تو پورا وجود بگڑ جاتا ہے. جب امت مسلمہ بگڑ جاتی ہے تو پوری دنیا بگڑ جاتی ہے. کیونکہ جو دل ہے، جس نے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، لوگوں کو راستہ بتانا ہے، وہ خود بگڑ گیا ہے. تو اصلاح کی توقع کس سے کی جائے؟ اور امت مسلمہ کے دل یہ اہل علم اور حکمران ہوتے ہیں. اصل تو اہل علم ہے. اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں تو دنیا میں بگاڑ آ جاتا ہے. کیونکہ امت میں بگاڑ آ جاتا ہے. ان کی ذمہ داری نہ پوری ہونے کی وجہ سے امت میں بگاڑ آ جاتا ہے. جب امت میں بگاڑ آ جاتے تو پوری دنیا میں بگاڑ آ جاتی ہے. بہت ہی نازک وقت ہے، نازک حالات بھی ہے، نازک وقت بھی ہے. گویا ایک مضبوط دھماکہ ہونے والا ہے جس سے انسان لرز اٹھے گا. وہ کب ہوگا وقت تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن جو نشانیاں بتائی گئی تھیں وہ ان میں اکثر پوری ہو چکی ہیں. اسی لیے ہمیں بہت محتاط قدم رکھنا چاہیے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں ان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں میں اس طرح آئے ہیں جس طرح آپ بارش برس رہا ہے. آپ دیکھیں ہر گھر کے اندر موبائل ہے، اس میں لڑکیاں ہوتی ہیں، لڑکے ہوتے ہیں، اس کو آپ کی لڑکیاں لڑکے دیکھتے ہیں. فتنے کوئی ایسا نہیں ہوتی کہ اوپر سے سانپ ہوتے ہیں کہ برس رہے ہیں. یہی چیزیں ہوتی ہیں جس سے فتنے اٹھ جاتے ہیں، جس سے فتنے برپا ہو جاتے ہیں. ہم نے خود اپنے بیٹوں کو، اپنے پوتوں کو ایسی موبائل خریدی ہیں اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ اس میں بری باتیں نہ دیکھیں، کیونکہ وہ جنید بغدادی ہے، کوئی بری باتیں نہ دیکھیں. خود موبائل دیا ہاتھ میں اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ اس میں یہ نہ دیکھو وہ نہ دیکھو. وہ بچے ہوتے ہیں، وہ کیا جانتے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو اصل فتن علی القلوب. اب جب دنیا میں صحبتیں بری ہو جاتی ہیں تو دلوں پر پردے آ جاتے ہیں، پھر دلوں پر فتنے پڑ جاتے ہیں. کالحصیر عودا عودا، دلوں پر فتنوں کو پیش کیا جائے گا. ایسے پیدر پہ ہوں گے جس طرح چٹائی کے تینک کے ایک سیکھ ساتھ پیوست ہوتے ہیں. اب چٹائی کے تو ایسا نہیں ہوتے ایک تینک وہاں ہوتے ہیں کہ ادھر ہوتے ہیں، بلکہ وہ کیا ہوتے ہیں، پروئی ہوتے ہیں، پیدر پہ ہوتے ہیں. اب یہ اللہ کی بات بڑی خطرناک ہے جو ہمارے سب کے لیے سبق ہے کہ اب ان فتنوں کو قبول کون کرتے ہیں، پیش تو کیا جائے گا. یعنی ہمارے سامنے فتنوں کو لایا جائے گا. کچھ ایک دو گھر میں اتریں گے. ایک یہ کہ جو بچہ ہے آپ باہر ہے اس پر فتنوں کو پیش کیا جائے گا اور پیدر پہ پیش کیا جائے گا. تو نبی فرماتے ہیں کہ جو ان کو قبول کرے گا اس کے دل میں سیاہ نقطہ ڈالا جائے گا. ایک فتنہ قبول کیا تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل میں آ جائے گا. اور جو دل ان فتنوں کو قبول کرنے سے انکار کرے گا اس میں سفید نقطہ پیدا ہوگا. یہ جو مغربی یلغار ہوتی ہے، ہم کیسے اتنے فتنوں کو برداشت، ہر چیز کو اس کو ہم لے لیتے ہیں، جو بھی وہاں سے آتی ہے ہم اس کو گلے سے لگا دیتے ہیں. اگر علاج آیا، علاج نہیں ہوتا، جو بھی آیا، جو کچھ بھی آ گیا اس کو ہم دل لگایا. ابھی تک مسلمانوں نے اپنی لیبارٹری بھی نہیں قائم کی، ایسی لیبارٹری جو خود تحقیق کرے. کورونا کے موسم میں جس سے پوچھا جاتا کہ بھئی آپ بتائیں اس کا جو ویکسین کا فارمولہ کیا ہے، فارمولہ بھی نہیں بتا سکے. لگاؤ بیماری بھی نہیں بتا سکے. تو جو دل اس قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے دل میں جو قبول نہیں کرے گا، انکار کرے گا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ سفید نقطہ پیدا کرے گا. انسان دو قسموں میں بٹ جائیں گے، انسان دو قسموں میں تقسیم ہو جائیں گے. ایک تو سفید دل والا مثل سنگ مرمر کے ہوں گے. سنگ مرمر اس لیے کیا کہ اس پر کوئی اثر نہیں کرا. سنگ مرمر پر اثر نہیں ہوتا، جن کو کوئی فتنہ بھی ضرر نہیں پہنچا سکے گا، ایسا چٹان بن جائے گا. اس وقت ایسے ایمانوں کی ضرورت ہے. میں نہیں کہتے، نبی کریم نے فرمایا جب تک زمین و آسمان باقی رہے گا اس کو کوئی فتنہ
نقصان نہیں پہنچائے گا. جب بھی فتنہ آئے گا اس کا دل اس کو پھینک دے گا کہ جھوٹ ہے. ہم ہر فتنے کو قبول کرتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم بکی مومن ہیں. نبی کے رسول نے فرمایا کہ المومن لا یلدغ من جحر واحد، مومن آدمی ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈس جاتا. اور فرمایا لا یخدع ولا یخدع، مومن نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے. اور دوسرے راکھ کے رنگ کی جیسے سیاہ اور اندھی برتن کی مانند ہوں گے. جو دوسری دل ہے جو قبول کرتے ہیں ٹھیک ہے بات جب آئی ہو پھر کیا اس میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے تو وہ راکھ کے رنگ کی جیسی سیاہ برتن اندھے برتن کے مانند ہوں گے. چنانچہ اس طرح کے دل نہ تو نیکی اور اچھی کاموں کو پہچانے گا، بحث ہو جائیں گے لوگ، حق اور باطل کے اندر تمیز نہیں کر سکیں گے. وہ بس اس چیز کی طلب رکھے گا جو اس قسم خواہشات میں سے ہوں. اس کے دلوں میں دنیا سامنے ہوگی، بس کہ جہاں سے ہمیں کرسی ملی، جہاں سے ہمیں ہماری خواہش پوری ہو، جہاں سے ہمیں ہماری دنیاوی مفادات پوری ہو، جہاں سے ہماری عزت ہو، بس اس کے سامنے حق کے نام کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے. بس اسی چیز کی طرف دیکھتا ہے جہاں سے مجھے کیا ملے گا. آج آپ دیکھیں گے حال ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. اور اس کی دل محبت کی وہ اسیر بن چکے ہوں گے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اعمال صالحہ میں جلدی کرو قبل اس کے کہ وہ فتنے ظاہر ہوں گے جو طریق رات کی ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، مسلسل گرتے رہیں گے. ان فتنوں کا اثر یہ ہوگا کہ صبح آدمی ایمان کی حالت میں اٹھے گا اور رات کو کافر ہوگا، اور رات کو مومن کی حالت میں ہوگا اور صبح کفر کی حالت میں اٹھے گا. اللہ پاک ایسی موت سے بچائے کہ دنیا میں ہم مسلمانوں کے ساتھ رہیں، لوگ ہمارے تعریفیں کریں، کل قیامت میں کفار کے ساتھ اٹھے. اللہ پاک بچائے رکھے. اس کی حالت کیسی ہوگی؟ وہ اپنی دین و مذہب کو دین کی حقیر متاع کی عوض بیچ ڈالے گا. ہم آج 2 پیسوں کے لیے سود بھی ہم کرتے ہیں، رشوت بھی لیتے ہیں اور دین کے مسائل کو بھی تبدیل کرتے ہیں. یہ ہماری حالت ہے. یہ میں اس لیے کہا کہ اب آپ دیکھیں میں نے کل بھی اس بات پر پوری بات کی تھی، لیکن مجھے تو پتہ نہیں تھا زیادہ اس وقت کہ پوری دنیا امت مسلمہ کے لیے اکٹھی ہو چکی ہے. یاد ہے خصوصاً پاکستان اور افغانستان کے لیے. انہیں بڑی میں نے علماء کی ذمہ داریاں بتائی تھی کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. وہ ذمہ داریاں جو ہم قرآن مجید نے بتائی ہے کہ ایسے حالات میں تو یہ کیا کرنا ہے، کیا اخلاقی مسائل کے ساتھ چمٹنا ہے یا اپنے وہ کس قدر بیکار ڈاکٹر ہوں گے جو جمع افیر ڈاکٹروں کا جمع افیر ہو، لاکھوں کے ڈاکٹر ہوں، ہزاروں کے ڈاکٹر ہوں، اور آدمی وہاں سے گر پڑے پہاڑ سے، اس کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی ہو، خون بھی بہہ رہا ہے اور اس کے اندر کانٹے ہیں یا نہیں ہے، کوئی کہتے ہیں کانٹا ہے یا کوئی کہتے نہیں کانٹا نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہے. وہ اس پر لڑے، نہ خون بند کرتا ہے اس کا، نہ اس کی ہڈی کا علاج کرتا ہے،
بلکہ وہ کس کا علاج کسی بات میں پڑا ہے کہ اس میں یہ کانٹا ہے یا نہیں ہے. یہ ہمارے آج کل یہی ہے نہیں، سماع موتا پر بھی لڑ رہے ہیں. غلطی وہ کرتا ہے جو پہل کرتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کل کہ ایک آدمی مجبور ہوتا ہے، لیکن جو مسائل نہ اٹھانے والے ہوں تو اس کو کیوں اٹھاتے ہیں؟ جو اٹھاتے ہیں وہ فتنہ باز ہے، اس پر آواز کرنا چاہیے. بند کرو تم. کل آپ کو اس پر پوری بات میں نے کی تھی. اب یہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ایک طویل روایت، بہت طویل روایت ہے، بڑی فتنوں کی بیان ہو رہا ہے کہ فلاں فتنہ آئے گا، فلاں فتنہ آئے گا، فلاں فتنہ آئے گا، فلاں فتنہ آئے گا. پھر فتنہ دہیمہ کا فتنہ آئے گا، جس کا نبی کریم نے دہیمہ لیا ہے. دہیمہ دال ہے یہ میم الف دہیمہ. وہ اس امت میں کسی شخص کو نہیں چھوڑے گا مگر اس کو تپڑ مارے گا. اور جب کہا جائے گا کہ فتنہ ختم ہوا تو اس کی قیمت اور بڑھ جائے گی. کروڑوں نہیں تو کروڑوں تقریباً ہر کسی کو متاثر کیا. تمام مان بھی رہے تھے. پوری دنیا عمرہ کی وہ بند کیا، عمروں کو بند کیا تھا، قرآن مجیدوں کو اٹھایا تھا. آپ کو پتہ ہے جب میں نے خط لکھا تو بڑے اس پر انہوں نے ہنگامہ بھی کر دیا. آپ کو تو یاد ہوگا اسی خارجہ ہے مختار الدین یہ لکھا ہے ہمارے. اس کی مدت لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی کہ آج ہوگا کل نہیں ہوگا، صبح ہوگا تو دوسرا ہوگا نہیں ہوگا. یہ دراصل یہ جو حالات آ رہے ہیں یہ حالات ہماری دو حصے میں تقسیم کرتے ہیں، کفر اور اسلام میں نہیں. اب دیکھیں غور کریں اس میں، وہ اور بات کر رہی ہے. نفاق بڑھ جائے گا، نفاق. تو کہتے ہیں کہ وہ اس وقت آدمی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر. یہ وہی اب بات متعین کر دیا. اور یہ صورت حال یہاں تک جاری رہے گی، ابھی ختم نہیں، یہ جاری رہے گی. مختلف شکلوں میں یہ دہائی میں آ جائے گا کہ لوگ دو خیموں میں تقسیم ہو جائیں گے. فسطاط ایمان لا نفاق فیہ ہے. ایک قسم کے لوگ وہ ہوں گے، وہ ایمان والوں کا خیمہ ہوگا، ان ایمان والوں کی جماعت ہوگی. اس میں ایمان نفاق کی آمیزش نہیں ہوگی، پاک صاف ہوگی. وفسطاط نفاق، ایک خیمہ بنے گا نفاق، کافروں کا نہیں، نفاق ہے. یہ اس میں سارے منافقین ہوں گے، جس مذہب کے وہی منافقین وہاں جمع ہو جائیں گے، سارے نفاق ہوگا. لا ایمان فیہ، اس میں ایمان رتی بر نہیں ہوگی. اس میں مسلمان بھی آ گئے، مسلمان بھی ہوں گے، منافق بھی ہوں گے. اس لیے میں نے کہا کافر وہ مل جائیں گے. اب یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین جل جلالہ کا ایک عجیب وہ ہے، سنت ہے کہ جب لوگوں کی میلان غلطیوں کی طرف بڑھ جاتا ہے، نافرمان ہو جاتے ہیں، تو ان کو اس کی ایسی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے کہ تاکہ اس کو یہ نہ کہیں کہ اس کو مواقع بھی فراہم ہو جاتے ہیں، کفر کی، نفاق کے مواقع فراہم کرتے ہیں. آپ نے اصحاب سبت والا جو ہفتے کے دن شکار کرتا تھا، آپ نے سنا ہوگا، جب انہیں فرمان تھے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہفتہ کے دن کیا کیا؟ ایسی مچھلیاں سر اٹھا کر آتی تھی تاکہ اس کی وہ اپنی
نفاق کا کفر کا پیمانہ بر لے کہ کہاں تک یہ کہاں رکتے ہیں اور کہاں نہیں رکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایسا ہو جائے گا تو دجال کی راستہ کھول گیا، دجال کی فوج تیار ہو گئی، مہدی کی فوج بھی تیار ہو گئی. ایک میں نفاق نہیں ہے اور ایک میں ایمان نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ جس کے اندر ذرا بر نفاق ہوگا وہ سارے اس کے پیچھے، چاہے وہ مسلمان ہوں گے بظاہر، چاہے جو بھی ہوں گے اس کے پیچھے جائیں گے، دجال کے پیچھے. وہ نفاق کی فسطاط نفاق کا امیر ہوگا. کیا ہوگا؟ دجال. کیا ہوگا؟ سربراہ ہوگا. ویسے کیا یہ عام پشتو وہ جو اردو زبان میں کہوں اس کا وہ بڑا ہوگا. جب ایسا ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فانتظر الدجال، پھر دجال کا انتظار کرو، کیونکہ اب لشکر تیار ہو گئی ہیں دونوں. میں تو اس لیے کہتا ہوں ہمیشہ کہ انشاءاللہ اگر پاکستان اور افغانستان مل کر ایک مٹھی ہو جائے تو اس میں جو گند کیا اس کو نکالا جائے تو یہاں یہ فسطاط ایمان بن جاتا ہے. ایک نے 40 ممالک سے زیادہ ممالک جس مسلح افواج کو شکست دی اور سیڈ میں پاکستان بھی تھا. لیکن بشرطی کہ مسلمان بن جائیں، سمجھ جائیں الحمدللہ ہمارے عوام نیک ہیں، عوام نیک ہیں. تھوڑا اور کوشش کریں، علماء کوشش کریں ان عوام کو ان جنجالوں سے نکال دیں جس جنجال میں پڑے ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں فانتظر دجال، دجال کا انتظار کرو کہ اس دن نکلے اگلے دن، مطلب قریب ہو جائے گا. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، کتاب الفتن اور مراحل میں نقل کیا ہے، اور سنن بغوی اور دوسری کتابوں نے بھی اس کو نقل کیا ہے. نافع بن عتبہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کس نے فرمایا کہ تم جزیرہ عرب سے جنگ کر دیں گے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کو فتح نہیں کرے گا، کر دیں گا. پھر فارس سے جنگ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی فتح کر دے گا. پھر روم سے کر دیں گے، پھر سے لڑائی ہو گئی ہماری اور لڑائی ہوئی ہے کیونکہ اب روم کا جو ٹوٹ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی فتح کر دیں گے. اس کے بعد پھر تم دجال کس سے جنگ کرو گے. اب آپ ترتیب کو دیکھو، اللہ تعالیٰ اس پر تم کو فتح دے گا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا ان مسلمانوں کی مجموعی حالت اس قدر کمزور ہو چکی ہے، اس قدر بے اہمیت ہو چکی ہے. الحمدللہ میں عام مسلمانوں کے عوام کے بارے میں نہیں کہتا، مسلمانوں کے سربراہوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ سویڈن میں عدالتی حکم کے تحت اور مسجد جلانے والا خبیث کام کو انجام دیا گیا. ایسا نہیں کہ ایک آدمی نجی طور پر گیا، غصہ آ گیا اور کچھ آیا، ایسا نہیں. باقاعدہ عدالت سے اس کو نے اجازت مانگی، انہوں نے اجازت دی کہ آپ بے شک جلا دو، پھر سیکورٹی بھی فراہم کر دی. اس نے وہ خبیث کام انجام دیا. اب اس پر OIC کا اجلاس بلایا گیا، مسلمان منتظر تھے. میں نے پہلے ساتھیوں سے کہا تھا جو ہمارے ایک ایسی
یہ ہمارے اس لیے اجلاس کو بلاتے ہیں کہ تاکہ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے سے اندر کچھ نہیں ہے. یہ کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں. اگر طالبان اجلاس بلاتے تو پھر کچھ توقع ہوتی ہے. پاکستان بلاتا جو خود اس کی گود میں بیٹھے ہیں وہ اجلاس بلاتے ہیں تو اس لیے بلاتے ہیں کہ تاکہ مسلمان اٹھ نہ جائیں. لیکن آپ نے دیکھ لیا OIC کے اجلاس میں شامل مسلمان حکمرانوں نے کا بزدلانہ رویہ بڑا قابل افسوس ہے. یہ کوئی فیصلہ ہے کہ تم اس سے یہ معافی مانگے. کسی سوال کرتے کہ تم اس سے تم معافی مانگو کہ میں پھر کیا کروں؟ پھر تم کو معاف کروں. تم کام ایسی کرو کہ وہ گھٹنے ٹیک دیں خدا کے لیے معاف کر دو بس چھوڑ دو مجھے. میری بات اب سمجھے. یہ معافی مانگے ان سے. اتنا بڑا فیصلہ کیا. اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کس قدر وہ کرتے ہیں احتجاج کرتے ہیں لڑتے ہیں بندوقیں اٹھاتے ہیں. اس پر اتنی بات ہے. اپنی پارٹیوں کے اندر تم کیا کرتے ہو؟ اب یہ بات جب آ گئی پوری ملک ایک ملک ہے جس سے دوسری ممالک بھی بیزار ہے اس کے بارے میں تمہارا یہ رویہ ہے. زبانی مذمت زبانی مذمت کی ہم مذمت کرتے ہیں. زبانی مذمت ہوتی ہے. ہم نے ہمیشہ ہم مذمت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مراکش کو اجر عظیم عطا فرمائے. ایک نرک بادشاہ تھا. کچھ نہ ہو سکا. کم از کم اس نے انہوں نے عملی مذمت کرتے ہوئے اپنے سفیر واپس بلا لیا. اتنا آدمی تو کر رہے کہ بس تمہارے ساتھ میرا بیکاٹ ہے. تم اتنا بھی نہیں کر سکی کہ بھائی اس سفرا کو واپس بلا دو. پھر اس کی بات وہ دے گی کہ مانگتا ہے یا نہیں مانگتا. اس کے ساتھ معاشی بیکاٹ کرو. اس کے ساتھ کاروبار بند کرو. اس پر تیل بند کرو. پھر وہ پتہ چلے گا کہ وہ معاشی مانگتا ہے نہیں مانگتا نہ کرو. ساتھ 55 ممالک جمع ہو گئے اور تمہارا فیصلہ یہ ہے. اس نے اپنی سفیر واپس بلا کر واقعی اپنی اسلامیت اور مسلمانی کا ثبوت دیا. اور ایک تاجر جس نے بہت خطیر رقم کی اس کے ساتھ معاملہ کیا تھا اس نے فوراً اس کے ساتھ ختم کر دیا کہ تم نے ہماری قرآن کی بھی عزتی کی ہے. تمہاری کتاب اللہ پاک کے کلام کی بھی عزتی کی ہے. لہذا آج سے تمہارے ساتھ کیا وہ جو معاملات ہے وہ ختم ہے. تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں. کروڑوں ڈالر کی تھی. 20 کروڑ کی زیادہ بنتے ہیں. تو اگر ہمارے مسلمان سربراہوں نے کمزوری دکھائی جو OIC میں شامل ہے تو دوسروں کو کیا نقصان کیا ہے؟ وہ زبانی مظاہرے نہ کریں. اپنے املاک کو نقصان نہ پہنچائیں. اس سے تو خوش ہوگا. اب فرانس میں مظاہرے ہیں جل رہا ہے. ہم خوش نہیں ہیں کیونکہ ہمیشہ انہوں نے کیا کہ گستاخی کی ہے. اس قرآن کی گستاخی کی ہے. نبی کریم کے خاک کی بارے کی گستاخی کی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار اس نے کیا ہے. اگر تم اپنے املاک کو جلاؤ گے تو اپنا نقصان کرو گے. ان کے ساتھ کیا کریں؟ آپ ان کو زور دینا چاہتے ہو اس پر اس کو زور نہیں ملے گا. اس کے ساتھ آپ معاشی بیکاٹ آپ کی تمام مسلمان کیا کریں؟ سویڈن کی جتنی مصنوعات ہیں اس کا بیکاٹ کریں. اس کی بہت بڑی فون وغیرہ چیزیں آ جائیں گی. علماء سمجھدار ہیں یہ نکالیں گے کہاں سے. آپ کو بتائیں گے کہ یہ مصنوعات ہیں. ان مصنوعات کا بیکاٹ کریں.
اور مسلمان تاجروں کو چاہیے کہ وہ سویڈن کے ساتھ تمام تجارتی معاملات کو ختم کر دیں، اور تیل والے ممالک کا چاہیے کہ اس کو تیل بند کرا دیں۔ سفیر لیکن ممالک تو کام نہیں کریں گے، کم از کم مسلمان تو یہ کام کریں، مسلمان تو یہ کام کریں کہ اس کو گھٹنے ٹھیکنے پر مجبور کیا۔ آپ نے کئی بار ایسا کیا، جب آپ نے اس کے ساتھ اس کی مصنوعات کا بیکاٹ کیا، تجارت کے معاملات کے ساتھ ختم کیے، تو پھر وہ گھٹنے ٹھیک گئے، ورنہ تمہارے مظاہروں سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نے کتنے مظاہرے کیے کہ افغانستان پر حملہ نہ ہوا نہیں ہوا۔ اگر اس کو بیکاٹ کرتے، بیکاٹ کا اپنا ایک فائدہ ہوتا ہے، اس کو نقصان ہوتا ہے، اس سے ہوتا ہے۔ مظاہر اس کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ صرف اپنا احتجاجی ریکارڈ کرنا ہے، وہ نہیں ہوتا ہے جو جس گھر کے اندر ماتم ہوتا ہے تو ہر عورت آتی ہے، ایک اپنا ریکارڈ اپنا ریکارڈ کیا ماتم کر کے اپنا ریکارڈ کیا اپنے وہ خفگی کا اظہار کے ریکارڈ کیا درج کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ اپنا محفوظ کرتے ہیں، ریکارڈ محفوظ کرتے ہیں کہ میں نے اپنے کیا اپنی چاتی کو مارا، ایشو ایشو۔ اللہ تعالیٰ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جس اس کو جلا دیا ہے فرانس پر، مسلمان کو غیرت توفیق عطا فرمائیں کہ اس کے بیکاٹ کر دیں، اور حکمرانوں کو توفیق عطا فرمائیں اگر وہ بغیر ان پر نہیں کیا ویسا نیچے تو بہت ہمارے بڑے بڑے زبردست لوگ موجود ہیں، ان کو توفیق عطا فرمائیں کہ وہ کیا کریں، اس کے خلاف وہ کام کریں جس سے اس کو نقصان ہو، اپنے ملک کو نقصان نہ دیں، ان کو نقصان دیں، بیکاٹ کر دیں اس کے ساتھ۔ اللہ العالمین جل جلالہ سب کو اپنی محبت نصیب فرما دیں، اپنے تعلق نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔